अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے سورۃ المائدہ کا انشاءاللہ دوسری نشست میں ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی ساتھی، جو کچھ آج ہم نے سورۃ المائدہ کا پڑھنا ہے نا، یہ سمجھیں کہ یہ سورۃ النساء کی بہن ہے، کہ جو سورۃ النساء کے اندر مضامین پڑھے ہیں ان کو ایکسٹینڈ کر کے یا ان کی ڈیولپڈ فارم ترقی یافتہ آگے تھوڑا سا زیادہ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا ہے۔ اور اس کا جو سیاق و سباق ہے نا، وہ سب ساتھیوں نے ذرا مجھے یہ بتائیں کہ کان کھلے رکھے ہوئے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل۔ الحمدللہ۔ اور یہ بہت زیادہ اہم یہ ہے کہ کن حالات کے اندر یہ نازل ہوئی، اس وقت کیا کیا چیزیں تھیں، اور پھر مضامین اس کے اندر کیا کیا ہے، وہ ایک شکل بن جائے تو پھر بڑی آسانی ہوتی ہے ہمارے لیے۔ جی آپ کو اگر یاد ہو کہ سورۃ النساء یہ کس ہجری کے اندر نازل ہوئی تھی؟ 3 اور 4 ہجری۔ 3 اور 4 ہجری میں، کہ 3 ہجری میں غزوہ احد لڑا گیا تھا، اور غزوہ احد کے بعد ایک مایوسی سی پھیلی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو یہ ذرا بند کر دیجئے گا جہاں سے آ رہی ہے ڈسٹارشن، اور پھر ہم ان کا مائک کھلا لیں گے۔ تو یہ تھا کہ جو ہماری کمزوریاں تھیں ان کمزوریوں کو دور کرنا، یہ مقصد تھا اس کا۔ اور اس میں خاص کمزوری یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس کے اندر غلطی ہو گئی اور شکست ہوئی، اور مسلمان دل شکستہ تھے۔ ایک دوسرا یہ تھا کہ مسلمانوں کے علاوہ جو کافر تھے ان کے اندر جو غزوہ بدر کی وجہ سے 2 ہجری میں ہوا ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی کم ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کرنا تھا اور اپنے دین کا اتمام کرنا تھا، خاص طور پہ اس میں وہ آیت آئے گی اتمام دین کی بھی اس سورۃ المائدہ کے اندر۔ تو وہ جو مایوس لوگ تھے یا نا امید مطلب تھے، تو ان لوگوں کو بتایا گیا کہ اب آئندہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ دین مسجد تک ہے یا دین صرف حقوق اللہ ہے، اس کے علاوہ حقوق العباد دنیا کا بھی جو نظام ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق چلے گا تو کیا ہوگا؟ جی آپ میرے ساتھ نہیں ہیں میرے خیال۔ جی میں سر ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا حقوق تو ہے ہی، تو دنیا کا نظام بھی اگر اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق چلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بہترین کام ہو جائے گا۔ جی پھر کامیابی ہوگی، اور یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بات کی ہیں، اس کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، اللہ نے جو فرمایا، اس کے اندر غلطی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے اندر یہ تھا کہ ماشاءاللہ جو صحابہ کرام تھے وہ عام چیزیں نہیں تھی، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ طلباء تھے، ان کے تلاميذ تھے، شاگرد تھے، انہوں نے اس پر عمل کیا۔ اور اب یہ جو صورت ہے یہ صلح حدیبیہ پروفیسر صاحب کب ہوا تھا؟ 6 ہجری میں۔ 6 ہجری میں۔ تو یہ سمجھیں کہ 6 ہجری کے بعد کے احکامات ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ درمیان میں ہم نے 5 ہجری میں غزوہ خندق لڑا، جس کے اندر مسلمانوں کو کیا ہوا؟ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے تائید کی تھی اپنی۔
جی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تائید کی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی ایک. دوسرا یہ تھا کہ یہود کا خاص طور پر اور نصارہ کا اہل کتاب جتنے بھی رہتے تھے وہاں اور یہودی زیادہ تھے ان کا پتہ چل گیا. اب معاہدے کے مطابق جو انہوں نے کیا ہوا تھا میثاق مدینہ اس کے مطابق یہ تھا کہ ہم یہود غداری نہیں کریں گے اور مسلمان یہود کے ساتھ مل کے کام کریں گے. تو ان لوگوں نے جو دیا ساتھ وہ کفار کا دیا. بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک واقعہ ایسا بھی ہوا کہ یہود نے مسلمان عورتوں پر حملہ بھی کیا غزوہ خندق کے اندر, یاد ہے؟ جی جی اللہ کا جن کو نبی نہیں آپ تو وہ ذہن میں رکھ لیں. اللہ کا تو نبی اس کے بدلے میں یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو حکم بنایا, خود نہیں حکم بنے, ایک ایسے شخص کو حکم بنایا کہ جو یہودی تھے اور وہ مسلمان ہوئے تھے. تو یہودیوں کو ہی کہا کہ تم جس کو حکم مانتے ہو, حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے منصف جج, کہ وہ آپ کے مقابلے میں آپ کے اس کے مطابق فیصلہ کرے. تو اب کیا ہوا, انہوں نے جو فیصلہ دیا وہ یہ فیصلہ دیا کہ یہود کے جو مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے, جو باقی بچ گئے ہیں, اس لیے کہ پہلے لوگوں کو تو یہ کہا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں, وہ نکل گئے اور خیبر میں جا کے آباد ہو گئے. یہ لوگ جو تھے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق نہیں قتل کیا گیا, بلکہ جو قرآن مجید کے احکامات تھے, جو عقود پورا نہیں کرتے, عقود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عقد لکھا ہوا ہو, عہد و پیمان دو پارٹیوں کے درمیان, اس کو پورا نہیں کیا تو اس کا جو بھی اپنا فیصلہ تھا اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اور باقی جو یہود تھے جو جن کے کم تھے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. لہذا غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کی دھاک دوبارہ بیٹھ گئی. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے, 6 ہجری کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 لوگوں کو لے کے یہ گئے ہیں مکہ میں زائرین بن کر کہ ہم جاتے ہیں وہاں اور جا کے خانہ کعبہ کی ذیقعد 6 ہجری ذیقعد کب آتا ہے؟ ذی الحج سے آخری پہلے. جی ہاں جی بالکل. تو لہذا یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ 6 اور 7 ہجری کے اوائل اس کے بارے میں جو بھی واقعات ہیں وہ ہمیں ہیلپ کریں گے. صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوا ہے اور ذیقعد کا اپنا تھا مہینہ, اور 7 ہجری کے اوائل میں یہ پوری کی پوری صورت نازل ہوئی. یہ پتہ چل گیا. اب ہوا کیا تھا کہ جب 1400 لوگ گئے تو وہاں جا کے جو مختصراً میں آپ کہوں گا کہ وہاں سے مسلمان ایک معاہدہ کر کے واپس آئے, روایات کو توڑتے ہوئے. جو کفار تھے انہوں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے نہیں دیا, بلکہ وہ جو شرائط تھیں وہ بھی ایسی تھیں کہ ایک عام مسلمان جو کہ بہادر بھی ہو اور جو لڑ بھی سکتا ہو, اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو, اس کے لیے وہ قابل قبول محسوس نہیں ہوتی تھی. مثلا سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ مسلمان اس دفعہ عمرہ نہیں کریں گے, یہ واپس چلے جائیں اور اگلے سال آئیں. اب یہ کیسا لگے گا کہ ایک آدمی 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آیا ہوا ہو اور وہ آیا بھی خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہو, اور وہاں کے متولی ان کو کہہ دیں کہ آپ واپس چلے جائیں. جی بڑے زیادتی انہوں نے کی. اچھا پھر یہ ہوا کہ اور بھی تھیں کہ جو لوگ یہاں سے چلے جائیں گے مدینہ میں, مسلمان ہو کے اگر مدینہ چلے جاتے ہیں تو ان کو واپس کر دیا جائے گا, لیکن جو کافر ہو کے مکہ آ جاتا ہے اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. اب یہ بھی کمزوری کی نشانی محسوس ہوتی ہے کہ بھئی ہم کیوں کریں ایسا. اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات ہوئے کہ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو جو معاہدہ کرنے والا تھا اس کا بیٹا خود آ گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے چلیں. تو انہوں نے اسے کہا یہی کہ صحابی یا میرے بیٹے, اب معاہدہ زبانی طور پر ہو گیا ہے, اب ہم لکھ رہے ہیں اور تیرے لیے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی طریقہ نکالے گا.
تو بہرحال اب چیزیں یہ ہیں کہ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا فتح مبین، اب صحابہ یہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ ہم یہاں صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کہا ہے، اس کے اندر بیعت جو ہوتی ہے بیعت رضوان ہوئی، کہ جس میں یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے تو ان کو مکہ میں تو وہاں روک لیا گیا، آنے میں ان کو دیر ہو گئی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں سے ایک بیعت لی کہ اب ہم حملہ کر دیں گے۔ اب جب وہ حملہ کر دیں گے، اسی کے تناظر کے اندر یہ معاہدہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ ہوا، تو بعد میں پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آگے ہیں اور وہ لڑائی نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد اب ریاست مدینہ ہے جو بننے جا رہی ہے یا جو بن چکی تھی، تو 5 ہجری کے بعد یعنی کہ 4 کے بعد 5 کے بعد 6، اس میں آپ یہ سمجھیں کہ جو یمن کا علاقہ نجد کا علاقہ کہلاتا ہے وہاں تک اسلام جا چکا تھا، ادھر شام تک جا چکا تھا، اور بحر احمر جو دوسری طرف سوڈان اور مصر ہے، ایتھوپیا ہے، وہاں تک جا چکا تھا، اور اپنا جو پیننسیولا عربین پیننسیولا اس میں مکہ تک اس کی حدود اسلامی ریاست کی آ گئی تھی، اور اللہ کے حکم کے مطابق نماز کا حکم آ گیا تھا، امام مقرر کر دیے تھے، جو قوانین وراثت تھے جو پچھلی دفعہ ہم نے سورۃ النساء میں پڑھے 3-4 میں، وہ بھی آ گئے تھے، لین دین کا طریقہ آپ نے پڑھا ہے کہ خرید و فروخت کا، کہ بھئی کس طریقے سے آپ نے قرض لینا ہے، کس طریقے سے دینا ہے، ربا کیا ہے، تجارت کیا ہے، یہ سب آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ پڑھا۔ پھر پڑھا، اور پھر اس کے بارے میں اور بہت ساری فروعات کہ ایک 100 سے یا زیادہ لوگوں سے شادیاں کر لیتے تھے اور اس کے حقوق نہیں کرتے تھے۔ تو میں نے کل بھی شاید آپ کو کہا تھا کہ سورۃ النساء کو اگر ایک ٹائٹل دیا جائے، عنوان دیا جائے، تو وہ کیا عنوان بنتا ہے اگر یاد ہو آپ کو؟ عدل۔ عدل۔ مطلب جتنی بھی چیزیں ہیں وہ عدل عدل انصاف عدل انصاف، اس پہ سورۃ النساء جاتی ہے۔ اب اس کو میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا کہ بھی عورتوں کے حصے مقرر کر دی کہ عدل، نکاح کے اندر عدل، پھر باقی چیزیں ساری آپ کو کل بتائی تھیں۔ اسلامی قوانین جو تھا اس کا، پھر یہ تھا کہ نکاح جو تھا وہ، پھر طلاق کے بارے میں یہ چیزیں آ گئیں، پردہ شری جو تھا یہ، زنا، اور اس کے اوپر کوئی الزام لگاتا ہے تو وہ قذف کہلاتا ہے کہ بہتان جو لگا دیتا ہے۔ تو اس قسم کی ساری چیزیں جو ہیں کہ یہ اگر گھر میں داخل ہونا ہے تو گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بھی بتایا اسی ایکسٹینڈڈ فارم کے اندر سورۃ نساء کے بعد۔ سورۃ نساء میں تو یہاں تک کہا کہ کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو تم اس کو یہ نہ کہو کہ لست مومنا، کہ وہ مومن نہیں ہے، لہذا السلام علیکم کا رواج ہو گیا تھا اسلام کی ایک نشانی کے طور پر۔ تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ بھئی آہستہ آہستہ ان صرف 5 سالوں کے اندر، 5 سالوں کے اندر جو کرنے والے کام ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہو جاتا ہو ہے۔ جاتا 5 سالوں میں کیا، بلکہ میں کہوں گا 2 سالوں کے اندر فتح ہے، غزوہ بدر ہوا ہے، اور غزوہ بدر کے بعد یہ چیزیں جو ہیں یہ قوانین وہ مطلب آ گئے۔ اب ان ساری چیزوں کے ساتھ آگے اب حدود کا ذکر آئے گا، یہ جو سورۃ المائدہ ہم پڑھیں گے، اس میں ہے تو وہ ایک ہی مضمون۔ مائدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے دسترخوان، اگر انگلش میں نے ابھی آپ سے پہلے دیکھا تھا تو راؤنڈ ڈائننگ راؤنڈ ٹیبل لکھا ہوا تھا جی، جب میں یہاں بیٹھا آپ کے پاس آنے کے لیے، تو وہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اب وہ کس قسم کا دسترخوان ہے، وہ آیت نمبر 13 میں گمان میرا خیال ہے کہ وہ مائدہ کا لفظ آیا جس پہ اس کا لفظ مائدہ بنا ہے۔ اب اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ یہ تھا کہ آئندہ سال آپ نے کیا کرنا ہے، صلح حدیبیہ ہو گیا تو آئندہ سال آپ نے واپس کس لیے آنا ہے؟ حج اور عمرہ کے لیے۔
حج اور عمرہ کے لیے. تو لہذا جی دیکھو خوبصورت کیا ہے, حج کے آداب بتائے. پھر احرام باندھا ہوا ہو تو اس وقت آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے. اپنا احرام جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوگا, احرام باندھنے کے بعد تمہارے کو پابندیاں کیا ہوں گی. پھر یہ ہے کہ جو بھی زائرین کعبہ اس وقت ہوں گے تو ان کی عزت جو ہے وہ ہوگی. اور پھر یہ بتایا خاص طور پر کہ یہ تو عام چیزیں ہیں ایسی کہ جو چلنے پھرنے والی ہیں اور شاعر اللہ پر جانا ہے. اصل چیز ہے کہ کھانا پینا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کہ جس شخص کا کھانا پینا حرام ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. جی تو لہذا ایک تو حلال اور حرام وہ ہے جو جانور ہیں. اس کے علاوہ باقی جو حلال اور حرام ہے وہ بعد میں بتایا کہ ربا ہے یا اس کے علاوہ, لیکن یہاں بتائیں گے کہ کون سے جانور اور کون سی جانور آپ کے لیے حرام ہے, کون سے جانور حلال ہیں. یہ ایک چیز. پھر یہ بتایا کہ اب اہل کتاب کا وہ عمل نہیں رہا مدینہ کے اندر جو پہلے تھا. وہ نصارہ بھی اور یہ لوگ جو تھے یہود بھی بہت کمزور ہو گئے تھے. تو لہذا اب یہاں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی نکاح کے اندر کوئی چیز آتی ہے, خاص طور پر یہ جو جنسی خواہش ہے, اس کے اندر بھی اجازت دے دی گئی کہ اب اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے. شراب کو قطعی حرام قرار دے دیا گیا جو اس کے اندر پڑیں گے. جوا پڑیں گے ہم کہ اس کے اندر حرام قرار دے دیا گیا. پھر یہ ہے کہ حدود کس پر لگیں گی کہ جو فساد فی الارض کرتا ہے مار دیا جائے گا, سرقہ کرتا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا, قسم اگر اس نے توڑی ہے تو قسم توڑنے کا کفارہ وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہاں کہ ویسے ہی نہیں قسمیں کھاتے رہو, قسم ایک عقد ہے. پہلی جو پڑھیں گے ہم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن بالعقود. اس کے اندر جو بھی معاہدہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے, خواہ وہ قسم کا ہے, نکاح کا ہے یا کوئی اور عقد ہے, سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو آپ نے پورا کرنا ہے. دوسری چیز جو بتائی, جو پہلے عدل سورہ نساء کے اندر بتایا تھا, کہا کہ اس عدل کے اوپر آپ نے استقامت دکھانی ہے. کیوں جی؟ جی سر. کہ اللہ کے احکامات ہیں اس پر استقامت, اور ورنہ کیا ہوگا, آپ کا حشر بھی وہ ہوگا جو اہل کتاب کی طرح تم نہ کرنا کہ تم نے وعدہ تو کسی اور چیز کا کیا اور اس سے منہ موڑ لیا. یہ مسلمانوں کو نصیحت. تیسری چیز جو بہت زیادہ تعداد میں پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں کو ایک نصیحت کی کہ اب آپ کے اندر, آپ کی کتابوں کے اندر جو نئے نبی کے آنے کی خوشخبری آ گئی تھی اور ان لوگوں کا غلبہ بھی تم دیکھ رہے ہو, تو لہذا ان کے اندر جو عقائد کی غلطیاں تھیں, مسیح ابن مریم کو بیٹا بنا دینا یا کوئی اور کرنا, ان کی غلطیوں کا بتائیں گے کہ بھی یہ غلطی ہے آپ کے دین کے عقیدے کے اندر. اور یہودی اور نصارہ کے اندر دعوت جو ہے وہ آئے گی. مشرکین مکہ کو یہاں بہت کم ٹچ کیا گیا ہے, اس لیے کہ پہلے کافی کچھ ہو چکا تھا, اور مختصراً یہ کہ وعدے کی پابندی جو ہے یہ. تو یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کون کون سی چیزیں ہیں. تو اس چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلی آیت ہم پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ. تو بیک گراؤنڈ کا پتہ چل گیا آپ کو؟ جی سر. اور اگر مزید پڑھنا ہو تو میں نے جس جگہ سے یہ ساری چیزیں دیکھیں وہ سید ابوالعلا مودودی صاحب کی سورہ اپنا مائدہ, اس کے پہلے میں تمہید لکھی ہوئی ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں, پھر اس کے اندر مضامین بتاتے ہیں کہ کون کون سے ہیں, شان نزول بتاتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس پہنچ گیا, اور یہی چیزیں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں. انٹرنیٹ پہ اس کی آڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے تفہیم القرآن کی. جی تفہیم القرآن کی آڈیو ریکارڈنگ ہے تو وہ بھی سن لیں.
کوئی مطلب ہے ماشاءاللہ انہوں نے بہت کام کیا ہے، بہت کام کیا ہے اس وقت میں جس وقت لاگو ہوئی، لیکن یہ ہے کہ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی کچھ کام ایسا کریں کہ کم از کم اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے یہ ترجمہ سیکھ لیں، اور جو چیزیں یہ ہمیں بتاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے، اس کو کرتے ہوئے اپنے عقیدہ اور اپنا دین جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہماری رہنمائی فرمائے، آمین آمین۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلی چیز عقود، عقد، آپ پڑھے ہوئے ہیں، عقد کس کو کہتے ہیں؟ معاہدے جو نکاح کا معاہدے، عقد، جی عقد نکاح، عقد کہتے ہیں گرہ کو۔ گرہ تب لگائی جاتی ہے کہ تب دو چیزیں ہوں گی، دو اپنا اینڈ ہوں گے تو ان کو گرہ لگائی جائے گی۔ تو دو پارٹیاں جو کچھ بھی وہ لکھیں، جو کچھ وہ زبانی طور پر کہیں اور اس کو لکھ دیا جائے، تو یہ ایک ہے عہد، ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے، ایک میثاق ہے، اور اس سے چوتھی قسم پر عقود ہے، عقد۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہی جو وعدہ، پھر عہد، پھر میثاق، میثاق یا معاہدہ، جی میثاق وہ پختہ وعدہ تھا، اب عقود لکھا ہوا وعدہ یا کہ دونوں پارٹیوں کے اندر کیا ہوا وعدہ۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمہ آتا ہے آپ، اے ایمان اے والو، ایمان والو، اے ایمان والو، امر کا صیغہ ہے اوفو، تم پورا وفا کرو، یا پورا کرو۔ تم پورا پورا کرو۔ کرو۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے بھی فعل آتے ہیں اس کے اندر با بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، کئی دفعہ با کے معنی ہوتے ہیں اور کئی دفعہ با بطور پریپوزیشن کے آتا ہے اور اس کے معنی نہیں ہوتے، پھر ایسا ہے۔ اور کئی جی دفعہ جو ناقصہ، حروف ناقصہ ہے، 13-14 حروف ناقصہ ہیں، ان کے ساتھ با ویسے ہی آ جاتا ہے۔ یہ عربی کا زبان کا اپنا طریقہ کار ہے، تو لہذا اگر ہر حرف کا کوئی معنی نہ ہو تو اس سے گھبرائیے گا نہیں، جی ٹھیک، ٹھیک ہے۔ جی۔ تو اوفو بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو، لیکن اس وعدے کو، اپنا وعدہ، ہمارے پاس لفظ پہلا ہے، وعدہ پرومس، عہد اس سے زیادہ پختہ، جی عہد اللہ من بعد میثاقہ، میثاق پختہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے یہود سے لیا اوپر کوہ طور کو بلند کر کے، اور یہ وعدہ ہے کہ جو اپنی تربیت ہو گئی ہے اور دوسری پارٹی سے علیحدہ ہو گیا۔ اب یہاں کون سا وعدہ ہوا؟ دو وعدے آپ مجھے بتائیں، عقود، عقد۔ جی یہ جو ایگریمنٹ ہے، عقود ایگریمنٹ جو ہے، ایگریمنٹ کون سا ہوا؟ ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں نکاح پر کا، آ جائیں تو ان کو نہیں واپس کرنا، صلح حدیبیہ والا میں نے جو، کہا اس کا نام لے دیں نا، میں نے کہا صلح حدیبیہ، جی صلح حدیبیہ، آپ اس کا نام رکھیں گے صلح حدیبیہ۔ 6 ہجری کو ہوئی، ذیقعد کے اندر ہوئی، تو 6 اور 7 ہجری کے جو واقعات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، سیرت النبی کے، وہ ہم پڑھیں گے تو ہمیں یہ پڑھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ یاد رکھنی ہے جو خاص طور پہ لوگوں کے ذہن میں آتی ہے اور اس کو بالکل اپنے ذہن سے خارج کر دیں، کیا وہ یہ آتی ہے کہ شاید یہ ایک تاریخ کی کتاب ہے اور اس وقت کے لیے تھی، اور یہ انہی کے حالات کو بتا رہے ہیں، اب ہمارے اوپر نہیں۔ وہی عقد ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر ہوتے ہیں، خواہ وہ جنیوا کارڈ ہو، تو خواہ وہ پتہ نہیں وہ اپنا ہمارے
جو سربراہان ہے ان کا اور امریکہ کا کوئی ایکارڈ ہو، وہ سارے کے سارے اسی طریقے کے اندر آئیں گے۔ تو اب یہ آیات دنیا تک رہنے کے لیے ہیں اور اسی قسم کے حالات آنے ہیں، اور ان حالات میں ہم نے یہی کچھ دکھانا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دکھایا، اور یہ ہے دین اسلام کا پورا مینیفیسٹو کہ ہم نے اس کو امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے۔ تو لہذا پہلی بات تو یہ ذہن سے نکال دی آپ نے، کیا خیال ہے؟ جی انشاءاللہ سر۔ جی، ورنہ یہ باقاعدہ ایک گروہ ہے، وہ کہتے ہیں جی قرآن مجید ہے ہی کہ اس وقت کے حالات تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نصیحتیں کر دی اور وہ اس وقت کے لیے ہمارے لیے ہم نیا سوچے۔ جی، نیا سوچ سکتے ہیں، وہ جو قرآن اور حدیث کے اندر نہ ہو، وہ کانسٹیٹیوشن، بیسک کانسٹیٹیوشن نہیں بنے گا، وہ رولز اور لا بنیں گے، ایکٹ بنیں گے آپ کے۔ تو ترجمہ جی ایک تو یہ ہو گیا۔ آگے جو میں نے، وقت کم ہے لیکن اہم لفظ ہے احلت۔ اب میں وقت آپ کا تھوڑا سا لوں گا، اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے نا یہ بڑا ہی اہم ہے، احلت، اس لیے کہ اس کے 4 معانی ہیں قرآن مجید کے اندر۔ جیسے آپ نے محسنات کا ترجمہ پڑھا نا کہ وہ کیا ہوا، قلعے میں لی ہوئی، پھر ہم نے محسنات کا پاکیزہ بھی پڑھا، پھر محسنات کا آزاد عورتیں بھی پڑھا، پھر محسنات کا مطلب نکاح شدہ عورتیں بھی پڑھا یا نہیں پڑھا؟ ایسے ہی شروع کے اندر ہی میں ایک لفظ احلت جو حلل، ہا لام لام یا ہا لام یہ کر رہا ہوں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ حل جو ہوتا ہے، حل، اس کا وہ کس چیز کا حل ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے حل کا؟ مسئلے کا حل نکالنا، کسی مسئلے کا حل ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حل یا حلل لفظ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسئلے کو، کسی گتھی کو، کسی پرابلم کو کھول دینا۔ تو حلہ ہوگا کھول دینا، ایک ترجمہ کیا ہوگا؟ کھول دینا۔ کھول دینا۔ اچھا، اب یہ مطلب ہے کسی گتھی کو کھول دینا۔ پھر حلہ کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ حللتو کا ترجمہ یا قرآن مجید کے الفاظ آئیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی جگہ پر اترا بسیرا کرنے کے لیے، رہنے کے لیے۔ جی جی ٹھیک ہے، اترنا بھی آئے گا، رہنا بھی آئے گا اس کے معنی، اور پھر آپ کی اپنی زبان کا لفظ ہے کہ یہ جو بندہ ہے نا اس کے اندر جن حلول کر گیا ہے، سرایت کر گئے، وہ بھی اتر گیا ہے۔ جی اس کے معنی بھی کیا ہے؟ اتر جانا، حل ہو جانا کسی چیز کے اندر، وہ بھی یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ختم کر کے نیچے اس پانی کے اندر یا مادے کے اندر چلے جانا۔ یہ میں اپنی زبان سے بتا رہا ہوں۔ اور اب میں نے آپ کو کتنے لفظ بتائے؟ ایک تو حل کا ترجمہ کیا بتایا؟ گرا کھول دینا، ایک بتایا حللتو اترنا، کا مطلب ہے کسی جگہ پر اترنا، اسی سے ہی حلول بنے گا، اسی سے ہی رہنا بھی بنے گا۔ اور ایک اور بتا رہا ہوں کہ حللتم اتارنا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ احرام اگر باندھا ہوا ہے تو یہاں لفظ آئے گا حللتم، اور اسی سے بنے گا حلیل۔ حلیل کا مطلب ہے جس نے کسی دوسرے کو اپنے لیے حلال کر لیا ہو، تو یہ بنے گا کون؟ خامند۔ جی خامند بنے گا۔ پہلے پڑھا تھا حلیلہ، اس کی مؤنث ہے یہ سمجھ کو نہیں حلیلہ، بیوی آ جائے گی۔ جی حلائل الابنا پڑھا تھا کل،
अपने प्रोफेसर साहब ने मेरा ख्याल है बिल्कुल पढ़ा था। वो हलाइल हलील की वो कह रहा हूँ ना, कभी मादा आ जाए तो ये बस मैंने अभी आपको 4-5 चीजें बताई हैं, लिहाजा अगर कहीं लफ्ज अलग अलग आ जाता है, जैसे आप अभी चीजें आ रही है उहिल्लत, आगे लफ्ज आ रहा है मुहिल सईदी, और आगे आ रहा है ला तहिल्लू जी, जी इनके मानी आपको अलग अलग करने पड़ेंगे। तो आपने कहना है कि भाई माशाल्लाह महमूद भाई हमें कभी और बताते हैं, कभी और बताते हैं। अब अरब लोगों ने ये बताया तो मैंने आपके सामने ये चीजें रख दी। हो गया जी? जी सर। जी सर। अच्छा ये आगे आज मेरा ख्याल है लफ्ज 5-10 मिनट रहते हैं, हम शायद ज्यादा ना कर सकें। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, बहीमा किसको कहते हैं? बहीमा मुअन्नस है मुज़क्कर है? मोहनस मुअन्नस है। मुअन्नस जी, ठीक है। इसका मतलब यह है कि चरने वाले जो नबातात खाते हैं उनको क्या कहते हैं? बहीमा। अनआम कहते हैं 4 पांव पर चलने वाले चौपाई। जी, जी बिल्कुल। चौपाए। तो जो चरिंद चुरपाए भी कहते हैं, चरने वाले हम करेंगे, हम चरिंद परिंद हम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और उसके मानी नहीं आते। तो ये है कि चरने वाले के जो नबातात खाते हैं वो बहीमा के अंदर आते हैं। अनाम अरब के अंदर 4 थे, अरब के अंदर जो पाए जाते थे वो कौन कौन से थे? पहला अरब का ऊंट क्या मशहूर है? ऊंट। भेड़ बकरी है, ऊंट है, और गाय है। फिर वहां गाय होती है, जी, फिर भेड़ और बकरियां होती हैं। जी, भेड़ ये बकरी 4 अल्फाज ऐसे हैं, 4 जानवर ऐसे हैं जो वहां अरब के अंदर पाए जाते हैं। अब जो उनके अंदर खसूसियात पाई जाती हैं वो पूरी दुनिया के अंदर जिनके पांव उन जैसे होंगे जी, जी, और जिनसे फायदा इस किस्म का लिया जाएगा तो उसके अंदर हमारा, और वो घास चरेंगे, चौपाए होंगे, तो हमारे लिए वो लाएगा कि उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम। उहिल्लत, हलाल हलाल किया कर गया। हाल कर दिया उसने। अब यहाँ उहिल्ला क्यों नहीं आया, उहिल्लत क्यों आया है? बहीमा की हीमा वजह की से। वजह से। मोहनस एक तो बहीमा की वजह से, और एक नअम की जमा है अनआम, और ये मुकस्सर है, जमा मुकस्सर और गैर आकिल भी है, जी बिल्कुल। लिहाजा इसके लिए उहिल्लत आया। अब जब ये पढ़ रहे होंगे तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बहुत खूबसूरत बातें हैं जो आपको अल्हम्दुलिल्लाह अब असबार हो जानी चाहिए। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। अत ये अत अत का लफ्ज मैंने आपको बताया था कि फलां मुअन्नस ने अत डाली हुई है, जी जी ऐसे ही। तो ये तर्जमा, तो वो याद रख लेना है नहायत माजरत के साथ जो मुअन्नस हैं उनसे, लेकिन हम याद करने के लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, माशरे के अंदर मौजूद है। तो तर्जमा क्या बनेगा? उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआमी। जी प्रोफेसर साहब। जी, तुम पर चरने वाले जी जानवरों को हलाल कर दिया गया है। तुम पर जी चरने वाले, चौपाए, चरने वाले, चलने वाले नहीं, जी जी, चरने चरने वाले। वाले जी, चरने वाले चौपाए हिलाल कर दिए गए। अच्छा जी, हलाल, बल्कि मैं जी हिलाल कह देता हूँ। तो अब इसका तर्जुमा ये हो गया, उहिल्लत की जगह माने अब हलाल हो गए, इसके मानी उतरना नहीं है, इसके मानी रहना नहीं है, ऐसा ही है ना? जी सर। इसलिए कि जी जो अनाम के साथ है तो ये तो मतलब ये नहीं होगा उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनाम के तो चौपायों के साथ रहना बना दिया गया या उतरना, ये तो है हिलाल कर दिए गए। अच्छा, ये किसने हलाल किए? अल्लाह ताला अल्लाह की। ने। अल्लाह ताला ने। अब मतलब ये हो गया कि हलाल और हराम इसका
جو کرنے والی حلال اور حرام بتانے والی چیزیں ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہے اللہ. اور جو اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے قرآن اور سنت، اس کے اندر جو چیزیں حلال وہ حلال، اور جو چیزیں ہم اپنی مرضی سے کہیں گے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوں. اچھا جی آگے کیا ہے؟ اللہ، مگر ما یتلا علیکم، یہ مستقبل کے لیے ہے، مگر جو تمہارے اوپر پڑھا جائے گا، آگے آنے والی ہیں یتلا، جن کی تمہارے اوپر تلاوت کی جائے گی. ایک تو یہ ہو گیا، یہ حلال ہو گیا. آگے اللہ تعالیٰ یتلا، جی یتلا جو ہے، یتلی نہیں ہے، یتلا ہے، تو یہ مجہول کا صیغہ ہے، جو پڑھا جائے گا، تلاوت کی جائے گی، علیکم، تم پر. اب آگے اللہ تعالیٰ الگ بتا رہا ہے کہ تم نے آئندہ سال حج کرنے کے لیے بھی آنا ہے، عمرہ کرنے کے لیے آنا ہے، اور صلح حدیبیہ ہو گیا، لہذا تم نے احرام باندھنا ہوا ہے، ابھی سے آداب سیکھ لو. غیر محل الصیدی، محل کا مطلب ہوتا ہے حلال کرنے والا. محل جیسے مفسد تھا، جی مستغفر تھا، اسی طریقے سے محل کا مطلب کیا ہوتا؟ حلال کرنے والا. اب یہ ذبح کرنے والا نہیں ہے، لہذا ہم کر رہے ہیں کہ حلال سمجھنے والا. حلال سمجھنے والا کس کو؟ الصیدی، صید کہتے ہیں شکار کو. اچھا شکار، اور یہ سعید اور استاد سیدہ ویسے شکار کرنا بھی ہوتا ہے اور استادہ کا بھی ہوتا ہے. جیسے فصبر اور فستبر دو لفظ ہیں. فصبر کے معنی بھی یہ ہے صبر کر، اور فستبر کا مطلب بھی یہ ہے خوب اچھے طریقے سے صبر کر. اب یہی سعیدہ اور آگے لفظ آئے گا فستادو لفظ آئے گا، وہ میں اس کے لیے تیار کر رہا ہوں ابھی سے. تو غیر محل الصیدی، جو شکار کو حرام نہ سمجھنے والا ہو، غیر کے مطلب میں نہ کر رہا ہوں. وَأَنْتُمْ حُرُمْ، حرم کا مطلب ہے احرام کی حالت میں، یہاں حرام نہیں ہے. وَأَنْتُمْ، جی جب تم احرام کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے جی. اچھا دوبارہ میں کرنے لگا ہوں. تمہارے اوپر چرنے والے چوپائے حلال کر دیے گئے، مگر جو تم پر آگے تلاوت کی جائے گی، غیر محل الصیدی، وہ جی شکار کو حلال سمجھنے والا، حلال نہ سمجھنے والا ہو. ہاں وہ شکار کو حلال نہ سمجھنے والا ہو. وَأَنْتُمْ حُرُمْ، جب کہ تم احرام باندھے ہوئے ہو. اگر اس کے جب کہ تم احرام باندھے ہوئے ہوگے، حرام کی لیکن حالت وہ میں ہو. ترجمہ نہیں، جی نہیں ہوگے تو وہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں نا. اب بھی یہ ہے کہ جب تم احرام باندھے ہوئے ہو، میقات کے آگے جب جاؤ گے تو یہ چیز حرام ہے، تم اس کو حلال نہیں سمجھ سکتے، یہ بھی حرام. یہ سر جو اللہ ما یتلا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو یتلا کیوں کہا ہے؟ تلاوت کیا کرتے ہیں ہم؟ ابھی تلاوت ابھی کرے گا نا، اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے کہ جو یعنی پڑھ کے خنزیر کا سنائے گا کہ گوشت کون ہے، کون سی چیزیں حلال ہیں، کون کون سی چیزیں حرام ہیں، جی یہ پڑھ کون کے کون سنائے سی گا. چیزیں حلال ہیں وہ اللہ تعالیٰ آگے بھی بتانے والا ہے کہ واٹ از کمنگ اپنا ان دا نیکسٹ چیپٹر یا ان دا نیکسٹ آیا، جو اگلی آیت میں آ رہی ہے تو اس کو ما یوتلا کہا، وہ بھی آئے گی، آپ فکر نہ کریں. جی تو غیر محل الصید، وقت کم ہے جبکہ تم احرام باندھے ہوئے ہو اور شکار کو نہ سمجھنے والے ہو حلال. ان اللہ یحکم ما یرید، کیا مطلب ہے ان اللہ؟ بے شک اللہ تعالیٰ وہ حکم دیتا ہے جیسے وہ یحکم، چاہتا ہے. حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یہاں تک جی آج کا